إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے سارے جہان کو بنایا ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے. سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے اور تمام امتوں سے افضل بنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک عظیم ہستی اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام کے طور پہ مبعوث فرمائی اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر قربانی کے بارے میں اور حدیث مصطفیٰ میں جہاں پر قربانی کے بارے میں ایک لمبا چوڑا چیپٹر موجود ہے، وہاں پر ایک ایسی قربانی کا بھی چیپٹر موجود ہے کہ جو ہم نہیں دیتے. جانور کی قربانی تو ہم دیتے ہیں، گائے کو ذبح تو کرتے ہیں، ہم بکرے چھترے دمبے بھیڑ کو تو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو تو ذبح کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی قربانی ہے جو کئی عیدیں گزر چکی ہیں لیکن ہم نے نہیں کی. وہ قربانی یہ ہے کہ بغض، نفرت، کینہ، قدورتیں، عداوتیں، معاشرے کے اندر سے نفرتیں، یہ قربانی دیجئے اور اس کو ختم کیجئے. آپس کے اندر اتفاق و اتحاد کا درس دیجئے. عالم اسلام میں کئی بار جب عید یا جمعے کا اجتماع ہوتا ہے تو زیادہ تر اسی طرح کا درس دیتا ہوں کہ بھائیو، آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. آج دنیا میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر، ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر، ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر. میرے بھائیو، ہندوستان کے بارڈر سے پار جو ہندو ہے وہ تم سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور تم سب کا اسی وجہ سے دشمن ہے کہ تم سارے مسلمان ہو. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہندو اور کافر تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. خدا را اپنی عداوتیں قربان کیجئے اپنے بھائیوں پہ، اپنی نفرتیں قربان کیجئے اپنے بھائیوں پہ، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنے تایا زاد بھائیوں سے، اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ فلیصل رحمک. فرمایا جس بندے کا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن میری رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے. ہاں، دوسرا قربانی وہ ہے، ایک تو قربانی یہ ہے کہ اپنی انا کو ختم کیجئے، اپنی انا کو قربان کیجئے، اپنی نفرتوں کو قربان کیجئے. دوسری قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، لوگ کرتے رہیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو قربان کرو، اس کا دایاں گھٹنا باندھو، کھڑا کر کے اس کو نہر کر دو. گائے کو، بھیڑ کو، بکرے کو، چھترے کو، دمبے کو اس کی بائیں سائڈ پہ لٹا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی چھری کو تیز کر کے اس کو ایک جھٹکے میں ذبح کر دو. ایسے ہتھیار سے، ایسی چھری سے اس کو ذبح نہ کرو کہ دیر لگے اور اس کو تکلیف ہوتی رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے جانور کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس کو پیار سے لے کے جاؤ. موت کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس کو پیار سے لے کے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید پہ، عید پڑھنے کے لیے آنے والوں، جس رستے سے آئے ہو اسی رستے سے واپس نہ جاؤ، اپنا رستہ چینج کر کے جاؤ.
تھوڑا بہت موڑ کا، چوک کا، گلی کا فرق ڈال کے پھر واپس جاؤ، اسی رستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے سے منع کیا ہے۔ اور اب خواتین کو بھی یہ درس ہے کہ تم بھی آئی ہو عید کے خطبے کے لیے، تم خواتین ہمارے معاشرے کی بہنیں ہو، بیٹیاں ہو، اور تم خواتین ہمارا پورا معاشرہ ہو۔ اگر میں کہوں کہ عورت معاشرہ ہے تو اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ عورت ہی پورا معاشرہ ہے۔ عورت معاشرے کو جنم دیتی ہے، عورت کی گود سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے، عورت کی گود سے اولادیں پروان چڑھتی ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے، اپنے گھروں کے اندر عداوتیں دشمنیاں نہ پالیے، اپنے ساس سسر کو، اپنے دیوروں کو اپنے بھائی، اپنے سسر اور ساس کو اپنے ماں باپ سمجھیے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی کام کرے تو صلح والا کام کرے، ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ کوئی کام کرے تو نیکی والا کام کرے، ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے۔ ہاں میں شروع ہوا ہوں ان بندوں کی، لوگوں کی تربیت کے لیے، وہ شروع ہوئے ہیں ان کی تربیت کے لیے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ سارے صحیح ہو جائیں۔ او بھائی، معاشرے کو صحیح کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ خود کو صحیح کر لے۔ تم 10 15 20 بندوں کو 50 کو صحیح نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ عورتیں بھی معاشرے کو ٹھیک کریں، مرد بھی معاشرے کو ٹھیک کریں، معاشرے کے اندر بے پردگی سے عورتوں کو چاہیے وہ اجتناب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيله ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، عید کا خطبہ سننے کے لیے، اللہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے گھر میں جو اتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی نیک ضروریات کو پورا فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم معافی کے متلاشی ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سیاکار ہیں، اللہ بے بس ہیں، اللہ تجھ سے دست و دعا ہیں، اللہ ہاتھ پھیلا کے جھولیاں پھیلا کے، اللہ مرد بھی عورتیں بھی، اللہ بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے ترلے منتیں سماجتے اللہ تیرے آگے گر گرا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت و عافیت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئی لوگ بیماری کے دن کاٹ رہے ہیں، اللہ جو بیمار ہوتا ہے اسی کو پتا ہے مشکلات کس قدر سخت ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، اللہ کئی کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اللہ کئی اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اللہ کئی لوگ اپنی اولادوں کی وجہ سے، اولادوں کے رشتوں کی وجہ سے اللہ بڑے پریشان ہیں، میرے مالک ہر قسم کی پریشانی رفع دفع فرما، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو
معاف فرما۔ اللہ ہماری گندم میں، ہمارے چاولوں میں، ہماری مکئی میں، ہمارے جو میں، اللہ ہمارے تمام تر پھلوں میں، اناج میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے اناج میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے اناج میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کے پتے پتے کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے حفاظتی اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ پولیس کے محکمے کی حفاظت فرما۔ اللہ فوج کے محکمے کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہماری حفاظت پہ منحصر ہیں لوگ، اللہ تمام کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ کئی ہماری بیٹیاں بہنیں اللہ دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پرچیاں بھیجتی ہیں، اللہ لکھ کے بھیجتی ہیں، زبانی کلامی کہتی ہیں۔ اللہ ہماری ان بہنوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری ان بہنوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری ان بہنوں کو، بیٹیوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ خواتین کا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمانا۔ اللہ کبھی خواب اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے آگے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو رسول رحمت کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو، خطا کاروں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ اللہ ہمارے کئی بھائی، کئی بیٹے، ہمارے کئی بزرگ اللہ جو پچھلے رمضان میں تھے، پچھلی عید پہ تھے، اللہ پچھلی چھوٹی بڑی عید پہ ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں ہے، اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم ایک ایک کا نام نہیں جانتے، اللہ ہمیں کوئی بتائے بھی تو ہم بھول جائیں گے، لیکن میرے اللہ تو بھولتا نہیں۔ آدم نبی سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کا تجھے پتا ہے، تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ جتنے تیرے بندے مسلمان مواحد تیرے نبی کی امت کے لوگ اللہ فوت ہو چکے گئے، اللہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بھائی وقاص، اللہ اس نوجوان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ اس نوجوان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما۔ اللہ اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما۔ اللہ ہمارے بھائی ضیاء کے والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ بھائی حسنین کے والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جن دوستوں نے دعا کا کہا ہے اللہ قبول فرما، جنہوں نے نہیں کی کہا اللہ تو دل کے راز کو جانتا ہے، دل کی نیت کو جانتا ہے، اللہ ان کے بارے میں دعائیں قبول و منظور فرما۔ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، یا ستار، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ کل قیامت کے دن حضرت رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔